بھارتی ٹیم کی ہردرمی جو گزشتہ سال پاک بھارت ٹاکرا ہوا دبئی میں، اور جو کھیل ہے وہ اپنی ایک سائیڈ پہ ہو گیا کہ اس میں جیت یا ہار کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ٹرافی نہ لینے والی جو ایک اس میں روایت قائم کی انڈیا نے، یہ ایک بڑی جو ہے وہ بڑی دلچسپ جو ہے وہ مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے کہ کوئی ایک ٹیم ایسا کرتی ہے، اس کے جواب میں دوسری ٹیم ویسا کرتی ہے۔ ایک تو ہینڈ شیکنگ سے یہ شروع ہوا معاملہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے مختلف جو جسچر دیے گئے، جواباً جسچر بھی دیے گئے، اور پھر جو ہے وہ آپریشن سندور کا بھی ذکر کر دیا انڈین پلیئرز کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے اعتراض کیا گیا، آئی سی سی کی انٹرونشن ہوئی۔ لیکن اب یہ جو ہوا ہے کہ پریزنٹیشن سرمنی میں ٹرافی نہ لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہمیں ٹرافی نہیں چاہیے، ہم جیت گئے ہیں، ہم نے محسن نقوی صاحب سے ٹرافی نہیں لینی۔ اچھا، محسن نقوی تو شاید بعد میں نمبر آئے گا، پہلے یہ ہے کہ چیئرمین ایشین کرکٹ کونسل سے ہم جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے پہلگام ڈرامہ، اس سے یہ جو انڈیا کی طرف سے یہ ایک بدماشی کا معاملہ چلا ہوا ہے، یہ پہلے انہوں نے پاکستان کی طرف ایگریشن دکھانے کی کوشش کی کہ ہمارا ایک واقعہ ہو گیا اور ہم نے اس کا بدلہ لے لینا ہے۔ بیسیکلی مودی سرکار جو ہے وہ پورے ایشیا کا جو امن ہے اس کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے ان کو ناکو چنے چبائے، ان کو اپنی جو حیثیت ہے وہ دکھا دی، 4 گھنٹوں کے اندر دکھا دی، لیکن اس کے باوجود بھی بیسیکلی ان کے دماغ میں بھی بات یہ چل رہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو کیسے فیس کریں۔ بیسیکلی ان کے اندر دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے کہ ہم تو بڑے ایک سپر پاور بننے جا رہے تھے، ہم تو ایشین ٹائیگر بننے جا رہے تھے، لیکن جب لے بیٹھے ہیں وہ پنگا پاکستان کے ساتھ، تو وہ پنگا جو ہے وہ ان کو راس نہیں آیا، بلکہ الٹے وہ جو ہے وہ امریکہ کے آگے معافیاں مانگنے لگ پڑے کہ مہربانی کر کے ہماری پاکستان سے جان چھڑائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مودی سرکار کی جتنی سیاست ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، وہاں اور کوئی چیز ہے نہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، کوئی اور بات کریں، تجارت کی بات کریں، ساری کی ساری مودی سرکار چلتی ہی مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ کھیل کا میدان جو ہے اس کے اندر تو ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہاں پہ سیاست کی جائے، نعرہ بازی کی جائے، اور اس طرح جو روایات چل رہی ہیں ہاتھ ملانے کی، ٹرافی لینے کی، اس کے اوپر، لیکن انہوں نے کوئی موقع اس ایشین ٹرافی کے اندر ضائع نہیں کیا، ایون اپنی ٹرافی بھی ضائع کر کے چلے گئے۔ لیکن یہ دیکھیں دنیا کے اندر ٹرافی کا بنے گا کیا، وہ جائے گی کدھر؟ وہ ہمارے پاس رہے گی۔ دیکھیں جس طرح آلریڈی ان کے ہتھیاروں کے ملبے ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کے، اور بھی ہے، جس طرح شیوانگی ہے اسی طرح یہ بھی رہے گی، اسی کو دے دیں گے بھائی یہ تم جب جاؤ گے لبرٹی چوک میں یہاں پہ کوئی تھوڑی وکٹری پریڈ ہو جائے، یہاں پہ بالکل یہیں دے دینی چاہیے، میں تو کہتا ہوں یہیں پہ دے دینی چاہیے۔ تو دیکھیں بہرحال گیموں کے اندر اس طرح کا جسچر دینا جو ہے نا، اصل میں اس وقت مودی سرکار بخلاہٹ کا شکار ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اس معاملے کو اپنے عوام کے سامنے کیسے پریزنٹ کریں کہ ہم ہار چکے ہیں۔ اچھا، اس میں نا ایک بڑی جو چیز مجھے ایک ذہن میں آ رہی ہو سکتا ہے اتنی اہمیت کی عمل تو نہ ہو، لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو 6-0 سے اعتراض کیوں ہے؟ ایک بات ہے کہ اگر مان نہیں نہ رہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ مان نہیں رہے کہ ہم 6-0 سے ہار چکے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہار ہے کہ جس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ 6-0 کا میچ ہوا ہے، پوری دنیا، ایون جو گالی دے رہا جو کہ مینوفیکچرر ہیں ان جہازوں کے، رافیل کے، انہوں نے خود کہا ہے کہ بھائی یہ جہاز کدھر ہے، انوینٹری پوری نہیں کر سکے۔ ایون امریکن پریزیڈنٹ نے اس چیز کو وہاں پہ ہمارے اعتراف کیا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک اعتراف ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 6-0 سے جو ہے وہ جیت کے آیا ہے۔ اب یہ ان کی چھیڑ بن چکی ہے، اور ظاہر ہے آپ کسی کی چھیڑ ہے، آپ وہ بولیں گے، ان کو غصہ تو آئے گا۔ اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک بحث بھی یہ چل رہی ہے کہ اگر وہ پاکستانی پلیئر سے ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے یا ٹرافی نہیں لینا چاہتے تو بال بھی تو ان کے ہاتھوں سے ہو کے آتی ہے، وہ بھی تو اچھوت کی طرح سے ان کے، وہ پھر اس کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے۔ اصل میں وہ تو یہی رہا تھا، پہلے وہاں کافی کمپین چلی ہے کہ پاکستان کے خلاف میچ نہ کھیلیں پاکستان کے ساتھ، یہ کمپین چلتی رہی ہے، ان کے پارلیمنٹس کے اندر بھی یہ کمپین چلتی رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ لیکن بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ کھیلوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کھیلیں ایک صحت مند سرگرمیاں ہیں، اور صحت مند سرگرمیوں کے اندر اس طرح دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم
جنگ جیت گئے ہیں اور انڈیا کو ہار ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی آئی سی سی اس پہ کیا کرتا ہے؟ کیا انڈین ٹیم کو اس پہ اوپر کوئی جرمانہ، کوئی سزا کوئی ہوگی کیا؟ جو ایک غیر روایتی طور پر ٹرافی، یہ تو سپورٹ اسپرٹ کے خلاف ہے، یہ چیز شدید آج تک کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں ہے، شدید خلاف ہے یہ، بالکل جو سپورٹس کے نارمز ہیں، سپورٹس کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کے شدید خلاف ہے۔ جتنے بھی آئی سی سی ہے، ایشیا کپ ہے، ان کو چاہیے کہ یہ سخت ترین جو ہے وہ کارروائی کی جائے انڈیا ٹیم کے خلاف، کیونکہ وہ تو چیئرمین اے سی سی تھے نا، ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے، ان سے لینی انہوں نے۔ جب کھیلوں کے میدان میں بات آتی ہے نا، تو اس وقت سیاست یا ذاتیات سے بالاتر ہو کے چیزیں جو ہے وہ سپورٹس کی حد تک رکھنی چاہیے۔ تو یہ تو بالکل انہوں نے بچگانہ بات کی ہے، اور واقعی ان کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے ان پلیئرز کے اوپر۔ پاکستان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے ملکوں سے نہ کھیلے جس پہ یہاں پہ وہ۔ دیکھیں بائیکاٹ حل نہیں ہے، ان کو جرمانہ ہو نا جنہوں نے غلط کیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں نہ کیا، ہم تو کھیلے ہم اپنے جو بھی ٹریڈیشنز ہیں کھیل کے۔ لیکن ایک بات ہے، کھیلے بھی تو کوئی اچھے کھیلے نہیں ہے نا ہم بھی، یہ مسئلہ ہے نا۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ کون سی نئی بات آپ نے کی ہے؟ چلے یہ تو ہم دل بلانے کے لیے یہ تو کوئی نئی بات آپ نے نہیں کی ہے، یہ تو پرانی بات، ہمارا پرانا دکھ ہے۔ اس میں کئی مسائل ہیں جس میں کرکٹ کا اصل مسئلہ، ایک تو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہے، ہماری نرسری نہیں ہے، اور نرسری سے جب بچے آئیں گے کھیل کے اوپر سکولوں سے لے کے جو بچے ہیں ان کو کہیں کہ چوئنگم مت کھائیں پلیز۔ بس یہ اچھا مشورہ ہے کہ چوئنگم کھانے کی وجہ سے مارا ہے، چوئنگم کھاتے کھاتے ان کا دماغ کہیں جو ہے وہ سو گیا ہو۔ لیکن بہرحال میں اصل مسئلے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ کہ جب تک آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی، میرٹ کے اوپر آپ کے کرکٹر اوپر نہیں آئیں گے، اور کرکٹ میں بھی سیاست جو ہے یہ اس کو بھی خاتمہ ضروری ہے۔ ختم کرنے کے لیے تو بابر اعظم اور رضوان کو باہر کیا گیا، اور جو نئے بندے کو کپتانی دی گئی، تو کیا حارث رؤوف جیسے کھلاڑی جو پہلے کئی دفعہ آزمودہ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، اسی کو آخری اوور کیوں دیے گئے؟ یہ کپتان کو مطلب اتنی سینس نہیں ہے، 26 میچ کھیل کے آپ نے کپتان بنا دیا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ اصل انکمپیٹنسی ہے نا مسئلہ، یہ انکمپیٹنسی ہر لیول پہ ہے، ڈومیسٹک کرکٹ سے لے کے اوپر چیئرمین کرکٹ۔ دیکھیں آپ پروفیشنل لوگ لگائیں نا، ہر جو کام جس کا ہے اس کو کرنے دیں، جنہوں نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ان کو کرکٹ مینج کرنے دینا، اس میں کس چیز کی سیاست ہے؟ اچھا اس میں بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں ذرا کہ اگر بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا گیا، رضوان کو ہٹایا گیا، تو شاہین افریدی کو بھی نہیں بنایا گیا اس ضد میں، تو ایک انکمپیٹنٹ بندے کو آپ نے کپتان بنا دیا۔ دیکھیں آپ کو کرکٹ کے معاملات جو ہے نا وہ کرکٹر پر چھوڑ دینے چاہیے، کرکٹرز کیا کرتے ہیں، اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائیں، انڈیپینڈنٹ باڈی ہو، اپنے طور پہ اس کو دیکھیں، اور کھیل ہے، کھیل میں سیاست اور یہ چیزیں یہ بالکل نہ لے کے آئیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر مقبول ترین جو کھیل ہے وہ کرکٹ ہے۔ اب اس سے پاکستانی کتنے مایوس ہوتے ہیں، اب جب بھی میچ ہوتا ہے کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کرکٹ کو گراؤنڈ سے آپ سب کو فارغ کر کے نئے بندے بھرتی کریں، نئے کریں لیکن کمپیٹنٹ کریں۔ نئے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سفارشی لے آئیں، نئے سے کام نہیں چلنا، کام چلنا ہے کمپیٹنٹ لوگوں سے، اور کمپیٹنسی تب آئے گی جب آپ گراؤنڈ لیول سے کرکٹ کھیلنا شروع کریں گے۔ جو ریئل ٹیلنٹ ہے وہ نیچرلی اوپر آئے گا، جب نیچرلی ریئل ٹیلنٹ اوپر آئے گا پھر ان کو آپ سیاست کے ذریعے ہٹائیں گے، نہیں تو آپ کو اچھا۔ سب سے بڑی سیاست تو پی ایس ایل ہے، جو پی ایس ایل کی وجہ سے بھی ایک ہمیں سیٹ بیک ہوتا ہے، بہت ساری اس کی وجہ سے بھی پالیٹکس اور بہت زیادہ فائنینشیل انٹرسٹ منسلک ہوتا ہے۔ بالکل نہیں تو عاقب جاوید صاحب کو کب کے جو ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ کرکٹ کے اندر بھی یہ بھی کارپوریٹ ایک سیکٹر بن گیا ہے، اور اس کے اندر بھی پالیٹکس آ گئی ہے، اس کے اندر بھی پیسہ انوالو ہو گیا۔ تو کوئی بھی کام ہے جس کے اندر کمائی کے ذرائع ہوں گے، اس طرح کارپوریٹ سیٹ اپ ہوگا تو اس میں ظاہر ہے مینیپولیشن تو ہوگی، اور یہی وجوہات ہے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کا مسئلہ بن گیا ہو۔